حکومت زکوٰۃ لے لے تو آدمی فرض سے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بری و ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ بیوی کا اپنے ذاتی مال سے غریب خاوند کو زکوٰۃ دینا نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرو اگرچہ اپنے زیوروں سے ہو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کچھ یتیموں پر جو ان کی پرورش میں تھے خرچ کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، اگر میں اپنا صدقہ اپنے خاوند اور چند یتیم بچوں کو جو میری پرورش میں ہیں دے دوں تو کیا یہ درست ہوگا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم خود ہی جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لو۔ آخر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور وہاں ایک انصاری عورت کو دروازے پر پایا، وہ بھی میرے جیسا مسئلہ پوچھنے آئی ہوئی تھیں۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سامنے سے نکلے۔ ہم نے ان سے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھو، اگر میں اپنے خاوند اور چند یتیموں کو جو میری پرورش میں ہیں زکوٰۃ دے دوں تو کیا یہ درست ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ ہمارا نام نہ لینا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ دو عورتیں یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی عورتیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، زینب نامی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون سی زینب؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک درست ہے، اور ان کو دگنا ثواب ملے گا، ایک تو قرابت داری کا اجر اور دوسرا زکوٰۃ کا اجر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین کو زکوٰۃ دینا اکہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ غلطی سے زکوٰۃ صدقہ غیر مستحق یا فاسد آدمی کو دے دیا جائے تب بھی اس کا پورا ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، میں آج کی رات صدقہ دوں گا۔ وہ اپنا صدقہ لے کے نکلا اور ایک زانیہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح کو لوگ چرچا کرنے لگے کہ رات ایک زانیہ کو صدقہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ کو مل گیا۔ اس نے کہا، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کے نکلا اور ایک مالدار کو دے دیا، اور لوگوں نے بہت باتیں کی کہ آج کوئی مالدار کو صدقہ دے گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ مالدار کے ہاتھ لگ گیا، میں آج پھر صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کے نکلا اور ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، رات کسی نے چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، میرا صدقہ زانیہ، غنی اور چور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ پس اسے خواب میں کہا گیا، تیرے سب صدقے قبول ہو گئے، زانیہ کو اس لیے کہ شاید زنا سے بچ جائے، غنی کو اس لیے کہ شاید اسے شرم آئے، اور
غریب کو اور عبرت پکڑے، اور چور کو اس لیے کہ شاید وہ چوری سے باز آ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مستحق مسکین کی تعریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے پاس گھومتا رہتا ہے، ایک لقمہ یا دو لقمہ، ایک کھجور یا دو کھجور کی خواہش سے در بدر لیے پھرتی ہے، بلکہ در حقیقت مسکین وہ ہے جس کو اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کر دے، نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، اس کا صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے کو نکلتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دوسروں سے سوال نہ کرنے والے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے ساتھ عہد کرے کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں عہد کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے کچھ نہ مانگتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ آل ہاشم کے کسی فرد یا ان کے کسی غلام کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مخزوم میں سے ایک شخص کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ اس آدمی نے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تم کو بھی زکوٰۃ میں سے کچھ مال مل جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا پہلے میں دریافت کر لوں۔ پھر حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، قوم کا غلام بھی انہی میں سے ہوتا ہے اور ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مقروض مالدار پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ حقیقت میں حضرت یزید بن خصیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ مال زمار، جس مال کے واپس ملنے کی امید نہ ہو کی زکوٰۃ کا حکم۔ حضرت ایوب بن ابی تہمیہ سختیانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے مال کے سلسلے میں جسے بعض حاکموں نے ظلم سے چھین لیا تھا، لکھا ہے کہ مالک کو اس کا مال واپس کریں اور اسے گزرے ہوئے سالوں کی زکوٰۃ اس سے وصول کر لیں۔ اس کے بعد پھر خط لکھا کہ اس مال سے گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ نہ لی جائے بلکہ صرف ایک دفعہ کی زکوٰۃ لے لی جائے کیونکہ وہ مال زمار تھا۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔